سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مستحق اور ضرورت مند لوگوں کو بروقت سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان اور چین کے درمیان ہر مشکل گھڑی میں قابل اعتماد اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تجارت، سرمایہ کاری، شہری ترقی، زراعت، سیاحت، بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر منگل سے 3 روزہ سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اور آج سلہٹ میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 78 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مستحق اور نادار افراد کو بروقت سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر کیپٹن ریٹائرڈ شاہین بٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے بیت المال میں درخواستوں پر عمل درآمد میں تیزی اور درخواست جمع کروانے کا طریقہ کار مزید آسان بنانے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں ایم ڈی بیت المال نے وزیر اعظم کو ادارے کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر چین کی حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دوستی کا یہ رشتہ آئندہ دہائیوں میں مزید ولولے اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھتا رہے گا۔ ایوان نے پاکستان اور چین کے درمیان ہر مشکل گھڑی میں قابل اعتماد اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ایوان نے اس پختہ عزم کا اظہار بھی کیا کہ اگلے 75 سال پاکستان اور چین کے درمیان اور بھی زیادہ مضبوط، کثیر جہتی اور باہمی طور پر مفید تعلقات پر مبنی ثابت ہوں گے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے وائس چیئرمین سائی ڈیفینگ کی قیادت میں چینی وفد نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کو مشاہدہ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سمیت حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کی جانب سے ڈیسک بجا کر چینی وفد کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا کہ چین کے پارلیمانی وفد کا یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر ہو رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے بیان میں اس شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین دونوں بہترین دوست ہیں۔ سید نوید قمر نے کہا کہ دونوں ملکوں کی تمام حکومتوں اور قیادت کی مسلسل کوششوں کی بدولت گزشتہ دہائیوں کے دوران پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ کراچی کا K4 واٹر پروجیکٹ 9 سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ سید امین الحق اور دیگر کی جانب سے پیش کیے گئے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے آبی وسائل کے وزیر محمد معین وٹو نے کراچی میں پانی کی فراہمی کے لیے اس منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر اب تک 94 ارب 67 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کی صبح 11 بجے ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر کاوشوں سے پاکستان کے معدنی شعبے نے بحالی اور سرمایہ کاری کے فروغ کی جانب اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں تقریباً 2 سال کی معطلی کے بعد کان کنی کے لائسنسز کا دوبارہ اجرا کیا گیا۔ مارچ 2024 سے معطل مائننگ لائسنسز کا عمل SIFC کے اسٹریٹجک مربوط اقدامات کے نتیجے میں دوبارہ فعال کیا گیا۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری، ریسرچ اور ترقیاتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے معدنی وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے خطے میں اقتصادی ترقی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان عوامی رابطوں کو بڑھانے اور تعلیمی وفود کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
انہوں نے آج لاہور میں امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن اسٹینڈرز کے ساتھ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تجارت، سرمایہ کاری، شہری ترقی، زراعت، سیاحت، بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے باکو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جبروف کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے پنجاب کی اقتصادی اصلاحات، خصوصی اقتصادی زونز اور مستقبل کے منصوبے پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان پر روشنی ڈالی۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ حکومت معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آج کراچی میں ڈسیبلٹی انکلوژن ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ان کے لیے تعلیم، تربیت اور روزگار کے مواقع تک رسائی کو یقینی بنائے گی۔ گورنر نے اس بات پر زور دیا کہ خصوصی افراد کو سہولتیں فراہم کرنا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ملک بھر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلرز اور سینئر اساتذہ کے ساتھ راولپنڈی میں خصوصی نشست ہوئی۔ یہ نشست نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ 2026 کا حصہ تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ورکشاپ میں شرکاء سے ملک کے داخلی صورتحال، بالخصوص ابھرتے ہوئے اسٹریٹجک اور سیکیورٹی چیلنجز سمیت اہم امور پر گفتگو کی۔ خصوصی نشست میں شامل شرکاء نے کہا کہ پاک فوج نے ملک کے دفاع، استحکام اور سلامتی کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں پاکستان کو پاک افواج کی وجہ سے عظیم فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ملک دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج پر نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی فخر ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر منگل سے 3 روزہ سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے اس سلسلے میں جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 26، 27 اور 28 ماہ کو عام تعطیلات کا منظوری دے دی ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ رواں ماہ کی 27 تاریخ کو منائی جائے گی۔ پاکستان نے اس امر پر زور دیا ہے کہ مذاکرات و سفارتکاری ہی کشیدگی میں کمی اور خطے میں دیرپا امن و استحکام کے اصول کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بریفنگ کے دوران کہی۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان متعلقہ فریقین کے درمیان سفارتی روابط اور مذاکرات کو سہل بنانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان فریقین کے درمیان بات چیت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے جلد مذاکرات پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے یوکرین میں امن و سلامتی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سفیر نے اس امر پر زور دیا کہ جامع اور دیرپا امن سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ شہد کی مکھی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے لوگوں اور کوریئرز کے لیے شہد کی مکھی کا کردار۔ یہ دن شہد کی مکھیوں کے اہم کردار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، جو انسانوں اور کوریئرز کا صحت مندانہ ماحول برقرار رکھنے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ سلیٹ میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 78 رن سے ہرا دیا۔ کرکٹ ٹیسٹ کے 5ویں اور آخری روز پاکستان کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں اپنی دوسری اننگز میں 358 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سکور یہ رہا: بنگلہ دیش 278 رنز اور 390 رنز، پاکستان 232 رنز اور 358 رنز۔ بنگلہ دیش نے سیریز 2-0 سے جیت لی۔ ریڈیو پاکستان دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقار اے حمید کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے، تاہم زیریں خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطۂ پوٹھوار، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 41 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 35، پشاور 38، کوئٹہ 33، گلگت 18، مری 27، مظفر آباد 32، جبکہ سری نگر 31، جموں 41 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی بلائے سکی چھے.